बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामिन इकराम, आज की हमारी इस वीडियो में हम शाबानुल मुअज़्ज़म की अहमियत और फजीलत के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हक़ और सच सुनने की और सुनकर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मुअज़्ज़ज़ सामिन इकराम, इस्लामी कैलेंडर के 8वें महीने को शाबानुल मुअज़्ज़म कहा जाता है। इस महीने को रजब और रमज़ान के माबैन के दरमियान होने की वजह से शाबान कहा जाता है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रवायत है, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को शाबान का महीना बहुत पसंद था। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस महीने के अंदर कसरत से रोज़े रखा करते थे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत किया करते थे। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद है कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि शाबान मेरा महीना है और इस महीने में अपने आंसुओं को इस तरह बहाओ कि ऐसा लगे कि तुम अपने आंसुओं से अपने गुनाहों को धो रहे हो। सादा अल्फाज में इस तरह कि अपने गुनाहों को आंसुओं से धोने का एहतमाम किया करो। इस तरह जब हम अपने आंसुओं से अपने गुनाहों को धोएंगे तो इससे दिल पाक हो जाता है। शाबानुल मुअज़्ज़म के रोज़े नफली इबादत है। हज़रत इमाम शाफ़ी और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का एक कौल है। आप फरमाते हैं कि जो शख्स रमज़ान से पहले ही पिछले रमज़ान के रोज़ों का कफ़ारा अदा करने पर कादिर हो और वो शाबानुल मुअज़्ज़म में उसका कफ़ारा अदा ना करे या वो रोज़े ना रखे तो उस पर रोज़े की क़ज़ा के साथ साथ तौबा और हर रोज़े के बदले एक मिस्कीन का खाना वाजिबुल इआदा हो जाता है। रोज़ों का दर्जा फ़राइज़ के साथ सुन्नत मुअक्कदा जैसा है, जो फ़राइज़ से पहले और बाद में पढ़ी जाती हैं, जो फ़राइज़ के अंदर हमारे रह के नुक्स को पूरा करने में मुआवन साबित होती हैं। शाबान की 15वीं रात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत सबसे नीचे वाले आसमान, जिसे आसमान दुनिया भी कहा जाता है, उस पर नाजिल होती है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी रहमत के सदक़े से प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत में से बनु कलब कबीले के अंदर जो भेड़ें और बकरियां होती थीं, उनके बालों से भी ज़्यादा लोगों को जहन्नम की आग से आज़ाद फरमाते हैं, उनकी बख्शिश व मग़फ़िरत करते हैं। सैयदना सिद्दीक़ अकबर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है। सुनन इब्न माजा में ये रिवायत मौजूद है कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शाबान की 15वीं शब को, जिसे शब बरात भी कहा जाता है, इस शब को एक तजल्ली नाज़िल फरमाता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सारे मुसलमानों की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा देता है, सिवाय उन लोगों के जो मुशरिक हों, जो कीना परवर हों, जो शराबी हों, वालिदैन का नाफरमान हो, सूदखोर हो, ज़ानी हो, शराबी हो। सिवाय इन लोगों के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा देता है। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि ये जो लोग जो बख्शिश से महरूम हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शाबान की 15वीं शब इनकी तरफ नज़र भी नहीं फरमाता। हाँ, अगर वो तौबा कर लें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी तौबा को कबूल फरमाकर उन्हें बख्शिश व मग़फ़िरत का सिला अता फरमाता है। लेकिन अगर वो तौबा ना करें तो इस मुक़द्दस रात को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी तरफ अपनी नज़र रहमत नहीं फरमाता और इस मुक़द्दस रात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आइंदा साल भर के फ़ैसले फ़रिश्तों को अता फरमा देता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है कि इस रात को हर हिकमत वाले फ़ैसला, जो कि हर हिकमत वाला काम है, उसका फ़ैसला कर दिया जाता है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मरवी है कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इस रात जिस बच्चे ने इस दुनिया में आना है उसका नाम भी लिख दिया जाता है और जिस शख्स ने इस दुनिया से जाना है, वफ़ात पानी है,
اس کا نام بھی لکھ دیا جاتا ہے، اور اس مقدس رات کو انسان کے سال بھر کے اعمال اٹھا دیے جاتے ہیں اور اللہ رب العزت کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور اسی مقدس رات کو اللہ رب العزت سال بھر کا اپنی ساری مخلوق کا رزق نازل فرما دیتا ہے، اور شعبان کی 15ویں شب اللہ رب العزت کی مغفرتوں اور رحمتوں والی رات ہے۔ لیکن کچھ غافل اور بدبخت لوگ ایسے بھی ہیں جن کی اس رات بھی اللہ رب العزت بخشش نہیں فرماتا۔ دوستان محترم، ہمیں اللہ کے پیارے مہینے رمضان المبارک کی تیاری کی شروعات شعبان المعظم کے مہینے سے ہی کر دینی چاہیے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، فداک امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ کو شعبان کے مہینے سے زیادہ کسی بھی مہینے میں اتنے نفلی روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جتنے آپ شعبان المعظم کے مہینے میں رکھتے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ماہ شعبان ماہ رجب اور ماہ رمضان کا درمیانی مہینہ ہے جس سے لوگ غافل ہوتے ہیں، اور اس مہینے میں لوگوں کے اعمال اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ رب العزت کی پاک اور بلند و بالا بارگاہ میں پیش ہوں تو میں اس وقت حالت روزہ میں ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ کون سا ہے؟ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ شعبان المعظم کا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے رمضان کے علاوہ کسی ایسے مہینے میں اتنے زیادہ نفلی روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا میں نے شعبان المعظم کے مہینے میں نفلی روزے رکھتے ہوئے دیکھا۔ حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام شعبان المعظم کے زیادہ تر حصے میں روزے رکھتے تھے، بلکہ ایک روایت میں تو یہ بھی ملتا ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پورے شعبان المعظم کے روزے رکھا کرتے تھے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، مجھے بتائیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کو رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ روزے رکھتے ہوئے شعبان کے مہینے میں دیکھتا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، مجھے بتائیے کہ اس کی کیا وجہ ہے اور اس مہینے کی اہمیت کیا ہے؟ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے اسامہ، یہ وہ مہینہ ہے جس سے لوگ غافل ہیں۔ ماہ رجب اور ماہ رمضان المبارک کے درمیان یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں لوگوں کے اعمال اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے اسامہ، میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں پیش کیے جائیں تو اس وقت میں حالت روزہ میں ہوں۔ اس حدیث مبارکہ میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شعبان المعظم کی فضیلت کا ایک راز یہ بھی اجاگر کیا ہے کہ اس مہینے میں ہمارے اعمال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ جو شخص اس مہینے میں جتنی زیادہ اللہ رب العزت کی عبادت کرتا ہے، توبہ و استغفار کرتا ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں توبہ بجا لاتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، وہ اتنا ہی اللہ رب العزت کی رحمت اور اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ سے معافی کا حقدار بنتا ہے، اور جس قدر اس کے اعمال اس مہینے میں زیادہ ہوتے ہیں اسی قدر اسے اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں قرب نصیب ہوتا ہے۔
ناظرین اکرام، اب ہم آپ کو اس ماہ مقدس کے تاریخی واقعات کے بارے میں بتاتے چلتے ہیں۔ شعبان المعظم کا مہینہ اسلامی تاریخ میں بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ شعبان المعظم کے مہینے میں ہی سن 2 ہجری کو بیت اللہ مسلمانوں کا قبلہ قرار پایا۔ اس سے پہلے مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس ہوا کرتا تھا۔ شعبان المعظم کے مہینے میں سن 2 ہجری میں ہی رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے، اور ماہ شعبان المعظم میں ہی سن 4 ہجری میں سیدنا امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی، اور ماہ شعبان المعظم کے مہینے میں ہی 5 ہجری میں غزوہ بنی المصطلق پیش آیا، اور ماہ شعبان المعظم سن 50 ہجری میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک مشہور صحابی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی، اور ماہ شعبان کے مہینے میں ہی سلطان صلاح الدین ایوبی نے کعبۃ اللہ شریف کو صلیبیوں سے آزاد کیا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ماہ شعبان المعظم کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس مہینے میں اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ سے سچی توبہ کریں، اور توبہ کر کے اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں سرخرو ہو جائے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم نے آج جو بھی سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔